بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درویش فرماتے ہیں کہ میں بلاد روم میں سفر کر رہا تھا۔ میرے ہم سفر ایک صاحب تھے، قافلہ تھا، اس میں ایک ایسے صاحب تھے جنہیں میں دیکھتا تھا نہ وہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے 11 دن ہو گئے، نہ انہوں نے کھایا نہ کچھ پیا۔ میں حیران ہوا کہ نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے جب جدا ہوں گے اس وقت پوچھنا، ابھی مت پوچھو۔ جب ہم قافلے سے جدا ہوں گے تو اس وقت یہ ماجرا بتاؤں گا۔ تو کہنے لگے کہ جب ہم جدا ہونے لگے تو وہ انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم ایک جہاد میں گئے، 400 افراد تھے، کفار کے ساتھ جہاد تھا، ادھر سے مرے ادھر سے شہید ہوئے، ہمارے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے اور میں بہت زخمی ہو گیا، اور میں ان شہداء کے ساتھ زخمیوں میں کی شکل میں پڑا ہوا تھا، ان کی جہاں لاشیں پڑی تھیں میں بھی ساتھ پڑا تھا۔ آدھا دن گزر گیا، جب دن ڈوبنے لگا تو مجھے ایک بہت عجیب خوشبو محسوس ہوئی اور حیرت انگیز خوشبو تھی، اور میں اس خوشبو سے حیران ہوا کہ یہ کیا خوشبو ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں ہیں، ان جیسا حسن و جمال میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا، اور وہ کہنے لگی، سب کو پانی پلا رہی تھی، جتنے بھی شہداء تھے سب کو جنت کا پانی پلا رہی تھی، اور ایک حور دوسری حور سے کہنے لگی، جلدی چلو اس کو بھی پلا دو، کہیں جنت کے، کہیں آسمانوں کے دروازے بند نہ ہو جائیں اور ہم یہیں نہ رہ جائیں۔ کہنے لگے یہ تو زندہ ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، اس کو ہی پلا دو، جلدی کرو، اور کہا کہ مجھے وہ چند گھونٹ جو انہوں نے پانی پلایا، اس کے بعد نہ میری بھوک ہے نہ پیاس ہے۔ یہ تو شہداء کا حال ہے۔ میں آپ کو ایک دنیا کا حال دیتا ہوں۔ نوابہ فرام پور نے ایک عجیب ریسرچ شروع کی ایک واقعے کے بعد۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک صاحب جنگل میں جا رہے تھے، اور جنگل میں جاتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک بندر ہے، وہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا، اس کے پاؤں میں کانٹا ہے اور اس کا پاؤں زخمی ہے، اور وہ بیچارہ درد سے کرہ رہا ہے۔ اس نے ترس آیا، یہ جنگل سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس کے پاؤں سے کانٹا نکالا اور قریب ہی یہ جڑی بوٹیوں سے واقف تھے، ایک بوٹی باندھی اس کے پاؤں پہ، اور اس کے زخم کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس کی تکلیف اصل تو کانٹا تھی جو چبھی ہوئی تھی وہ اس سے نکل گئی، تو اس سے نکلنے کے بعد اسے سکون محسوس ہوا۔ وہ بندہ لڑکھڑاتا ہوا، بندر لڑکھڑاتا ہوا کہیں دور نکل گیا، اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے اپنا سفر جاری رکھا، اس کی منزل کہیں آگے تھی، جنگل کا سفر تھا۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی بندروں کا غول ہے اور بہت تیزی سے میرا پیچھا کر رہا اور میرے پیچھے آ رہا، اور انہوں نے اس بندر کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے جو زخمی بندر تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک سرخ سا پھل ہے، اسٹرابری کہیں یا لیچی کہیں، لیچی جیسا ایک سرخ سا پھل ہے، اور اس بندر نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دیا، اشارہ کیا اس کو کھا۔ میں نے کہا بھائی یہ کہیں سے پھل توڑ کے لایا ہے بطور شکریہ کے، اور یہ کہتے ہیں کھا۔ کہنے لگے میں نے وہ پھل کھا لیا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اس پھل کے کھانے کے بعد میری بھوک بھی ختم ہو گئی، میری پیاس بھی ختم ہو گئی، اس کا احساس بھی ختم ہو گیا، بھوک بھی نہیں لگتی تھی، پیاس بھی نہیں لگتی تھی، کمزوری بھی نہیں ہوتی تھی،
جسم پہلے سے زیادہ تر و تازہ، تن و من صحت مند، جسم میں پہلے سے زیادہ فٹنس. اس طرح میرے 3 ماہ گزر گئے. 3 ماہ گزر گئے. یہ دنیا کی میں مثال دے رہا ہوں کہ دنیا میں ایسے واقعات موجود ہیں. اس طرح میرے 3 ماہ گزر گئے. ایک دفعہ مجھے خیال ہوا، کسی نے وہم دلایا کہ تو مر جائے گا، نہ کھائے گا نہ پیے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کسی جانور نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مذاق کیا ہے. بندر بہت مذاق کرتے ہیں. تو کہنے لگی کہ مجھے کہنے لگے تو الٹی کر، کہہ کر کہا کہ مجھے انہوں نے زبردستی الٹی کرائی تو وہ پھل ثابت نکل آیا اور میں نے اس کو پھینک دیا. اس کے بعد پھر میری بھوک، پھر میری وہی پیاس. یہ واقعہ پہنچا نواب رامپور کے پاس. وہ چونک پڑا، وہ حیران ہوا یہ پھل کیا تھا. اب اس نے کہا اس جنگل میں فوجیں بھیج دی، کھوجی بھیج دی ہے، جوگی بھیج دی. نہ وہ بندر ملا نہ وہ پھل ملا. یہ جو کینیڈا ہے اس کا بہت حصہ ایسا ہے جس میں برف ہے اور بالکل ویران ہے، یعنی اس میں زندگی نہیں ہے. اس میں زندگی نہیں ہے. کئی سیاحوں کے واقعات لکھے ہیں ایسے جنہوں نے اس برف کے صحرا کو عبور کیا. ایک کیپسول ہوتا ہے، بس وہ کھا لیتے ہیں، ہفتوں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. یہ سچ ہے. اور وہاں ایک ریچھ ہوتا ہے. جب بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، برف بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ کچھ ایسی غذائیں کھا لیتا ہے اور غذائیں کھانے کے بعد پھر وہ ایک برف کے غار میں ایک طرف چھپ کے سو جاتا ہے. سانسیں بھی آہستہ لیتا ہے، اپنے جسم کو موومنٹ نہیں دیتا، کیلوریز ویسٹ نہ ہو، انرجی ویسٹ نہ ہو کہ کئی مہینے میں نے اس انرجی کو چلانا ہے، بن کھائے بن پیے بغیر کسی شکار کے. اور وہ اس کی انرجی وہاں کی کوئی غذائیں، جڑی بوٹیاں کہوں، غذائیں کہوں، کوئی جانور کوئی مچھلی ایسی کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم کئی مہینے تک بغیر کھائے پیے چل جاتا ہے. یہ دنیا کی مثالیں ہیں. جو اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، جو اللہ کے لیے پیاسا رہتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، جنت کی حوریں، جنت کے مشروب اس کا انتظار کر رہے. کبھی کبھی میرا رب دنیا میں ایسے مشاہدات دکھا دیتا ہے صرف میری آپ کی کمزوری کو دیکھ کے. ضعیف ہیں، کمزور ہیں، دیکھ کے ماننے والے ہیں. اگر ان کو نہ دکھایا کہیں ان کا ایمان کمزور نہ ہو جائے. ان کو دکھا دو ایسے مشروب جنت کے میرے پاس ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جو تمہارا انتظار کر رہی ہیں. بس تھوڑا سا وقفہ ہے یہ زندگی کا، یہ آنکھ بند ہونے تک. اس کے بعد جو پھر ہم تمہاری میزبانیاں کریں گے اس بھوک پہ، اس پیاس پہ، اس گرمی پہ، اس پسینے کے قطروں پہ، ہم جو تمہیں خوشبو دیں گے، ہم تمہاری جو میزبانیاں کریں گے اور ہم تمہارے سامنے غلمان اور حوروں کو نچھاور کر دیں گے اور فرشتوں کی غلامیاں دیں گے. تم کہتے اے کاش ساری زندگی اسی قربانی، اسی سیکریفائس، اسی مجاہدے اور اسی تکلیف میں گزر جاتی. ہمیں ایک سانس، ایک پل، ایک لمحہ بھی ایسا نہ ملتا کہ جو سکون کا ملتا. آج اس تکلیف پہ اتنا کچھ مل رہا، آج اس تکلیف میں اتنا کچھ پا رہا، آج اس تکلیف میں میری زندگی کے دن رات اتنے مبارک اور پر رونق ہو گئے. یہ واقعات زندگی کے ایسے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا. وہ ہر وقت اپنی انگلی منہ میں رکھتا تھا. اس نے واقعہ سنایا کہ میں گورکم تھا اور میں قبر کھودتا تھا. میں نے ایک قبر کھودی تو دیکھا ایک میت ہے، ایک لاش ہے اور پڑی ہوئی ہے اور وہ عورت کی ہے. اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک پھول ہے. تھوڑی دیر ہوتی ہے ایک قطرہ اس کے منہ میں جاتا ہے، اس کے لبوں کے اندر جذب ہو جاتا ہے
اور پھر پھول میں سے قطرہ رستا ہے، پھر اس کے منہ میں جاتا ہے اور اس کے منہ میں جذب ہوتا ہے۔ میں کتنی دیر یہ کھڑا دیکھتا رہا، خیال ہوا آگے انگلی کروں، یہ قطرہ میں تو چکھ لوں، یہ قطرہ میں تو چکھ لوں۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے آگے انگلی کی، وہ قطرہ میری انگلی پہ گرا اور میں نے اس کو چاٹ لیا۔ اس دن کے بعد جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی انگلی کو چاٹتا ہوں، بھوک بھی ختم اور پیاس بھی ختم۔ کیا انتظار ہے اس زندگی کا جو پر رونق زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے، روزے دارو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سارے غم دھل جائیں گے، یہ حبس نہیں رہے گی، یہ گرمی نہیں رہے گی، وہاں ہوائیں، وہاں فضائیں، وہاں زندگیاں۔ ایک درویش تھے، مجھ سے فرمانے لگے کہ میں نے ایک دفعہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور آپ روٹی ہے، لوگ روٹی لا رہے ہیں، آپ اس میں بوٹی رکھ کے دے رہے ہیں، اور لوگ اس روٹی کے ساتھ سالن کے ساتھ کھا رہے۔ میں بھی روٹی لے کر گیا اور میرے آقا نے اس روٹی پہ بوٹی رکھ کے دی، اور میں جا ہی رہا تھا بوٹی گر گئی۔ میں پھر گیا اور پھر میرے حضور نے وہ بوٹی رکھ کے دی، کہا کہ وہ روٹی اور بوٹی، وہ روٹی اور سالن جو میں نے کھایا، اور پھر میری آنکھ کھلی، ہاتھوں میں روٹی اور سالن کی خوشبو تھی اور منہ میں اس کا ذائقہ تھا، اور میں محسوس کر گیا کہ یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد اب میری زندگی کا انداز یہ ہے، جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے اور جب بھی مجھے بھوک ستاتی ہے، میں ان انگلیوں کو ایسے سونگھ لیتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے کہنے لگے اب تو میں کھانا عادت کے طور پہ کھاتا ہوں، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے، عادت کے طور پہ کھاتا ہوں ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک پر حسین زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے، بس زندگی اور موت کے درمیان کا وقفہ یہ اس میں آڑ ہے۔ اور اگلی بات اچھے عجیب ہے، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہم نے اللہ کی راہوں میں مجاہدے اور قربانیاں کی، اس پہ جو ہمیں جنت کی لذتیں اور سکون ملا، اگر وہ لذتیں اور سکون بادشاہوں کو پتہ چل جائے، وہ تلواریں نکال کے ہم پہ ٹوٹ پڑے، اس پہ جو لذت اور سکون ہے۔ میں چیلنج نہیں کرتا، دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ عنقریب گھروں کو جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے گھروں کو، آپ کے گھروں کی عزتوں کو، آپ کے مالوں کو اور مالوں کی حفاظتوں کو سدا سلامت رکھے۔ جانے والے ہیں، یہ لمحے یاد کریں گے، یہ گھڑیاں یاد کریں گے، یہ وقت یاد کریں گے، ایک دوسرے سے ملنا یاد کریں گے، یہ دسترخوان بچھنا اور زمین کا تپنا، آسمان کا آگ برسانا، اور پھر اللہ کے لیے قربانی کر کے جم کے بیٹھنا یاد کرو گے۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کے گھر میں ایئر کنڈیشن ان کا انتظار کر رہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، پر میری بات یاد رکھنا، ایئر کنڈیشن میں نہیں ملے گی لذت، پھر تسبیح خانے کے ایک گلے پردیسی اچھا یاد کرے تے روے۔ دیوان سے مفتون کی مجھے بات یاد آئی، سکھ صحافی تھا، مدینے والے کا بڑا عاشق تھا، اور اس نے یہ لفظ کہا، اس گلے ایک گلے پردیسی چنگا یاد کرے تے روے، کہ میں وہ پردیسی ہوں۔ اس لذتوں کو پھر یاد کرتا تھا اور روتا تھا کہ اے کاش وہ چیزیں ایک بار پھر مل جائیں۔ یہ تو دنیا کی لذتیں ہیں اور دنیا کی جدائیاں ہیں، اور جب آخرت میں بندہ جائے گا اور اللہ کے ہاں اس کا استقبال ہوگا، اور ایسا استقبال ہوگا، ایسا استقبال ہوگا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ یہ 4 دن کی مشقتیں، یہ 4 دن کی محبتیں اور یہ 4 دن کی ٹھوکریں، لیکن اس کے بعد زندگی کا انداز ایسا حسین، ایسا حسین، لوگ قبروں کا ڈھیر سمجھ کے گزر جائیں گے، اور یہ قبر والا پکارے گا آ میری زندگی کو دیکھ، اس دن تو کھاتا تھا اور پیتا تھا،
تیرے سامنے رمضان اور احترام رمضان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اس طرف نہ میں کھاتا تھا نہ پیتا تھا، اور میرے پل پل میں دکھ ہی دکھ تھے، غم ہی غم تھے، خواہشیں خواہشیں تھیں، چاہتے ہی چاہتے تھیں. میں نے چاہتوں کو دبایا، میں نے خواہشوں کو قربان کیا، میں نے لذتوں کو اپنے تن سے جدا کیا. میں نے ساری چیزیں جدا کر کے اس کریم مولا کی رضا کے لیے قدم بڑھائے. اپنے گھر سے مسافرت کو پسند کیا، اپنے گھر کے پردیس کو پسند کیا، پھر اس پردیس میں آنے والی ناگواریوں کو اپنے سینے کا ہار بنایا، گلے کا ہار بنایا، اور آنے والی تکلیفوں کو سروں کا تاج بنایا. اور لیکن ڈٹا رہا، جمع رہا، اور اللہ کی محبت اور مدینے والے کے عشق کے قدموں میں چلتا رہا. اے جانے والے، ذرا آ میری قبر کو دیکھ، یہ ساتھ والی بھی قبریں ہیں، میں وہ پردیسی کی قبر ہے جو اللہ کی محبت میں ٹھوکریں کھاتا کھاتا اللہ کے حضور پہنچا. تو میرے رب نے فرمایا، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ سارا مضمون چھین لیا تو میں تو کسی کیفیت میں بیٹھا تھا، اللہ کا بندہ. کیا بتاؤں، میرے سامنے تو قبر کی ساری کیفیتیں کھلی ہوئی تھی، میں تو دیکھ کے بتا رہا تھا. تصویریں میری موجود ہیں نیٹ پہ، تو ان سے کیا لے رہے؟ تو میری اپنی زندہ تصویر کو میرے دل میں سجا لے. موبائل کی تصویر کیا دیکھے گا اللہ والا؟ تو کیفیت ہی ختم ہو گئی. میں کو رٹا لگا کے تو آتا نہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں چیزیں. علماء کے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں. میرے پاس تو بس ایسے لفظ ہیں اور کیفیات ہیں، ٹوٹے لفظ ہیں، الجھی کیفیات ہے. یہی میرا درس ہوتا ہے. کوئی پوچھے نا حکیم طارق کا درس کیا ہے، اسے کہہ دینا حکیم طارق کہتا ہے ٹوٹے لفظ ہیں اور الجھی کیفیات. بھائی یہی درس ہے. میرے تو زیر زبری ٹھیک نہیں ہے. آج قربانیاں کر لیں، بس وہ کیفیت تو اب ختم ہو گئی. میں مضمون کو آگے چلاتا ہوں. آج قربانیاں کر لیں اور اللہ کے لیے کر لیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر لیں، اور اس پہ جو ناگواریاں ہیں اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں اور اللہ کے لیے برداشت کریں. آپ سوچ نہیں سکتے، یہ شب جمعہ ہے اور الوداعی شب جمعہ ہے. الوداعی شب جمعہ تو بہت آئیں گے، پر رمضان کی شب جمعہ نہیں. شاید آ جائے، کیوں جی آئے گی شب جمعہ. پھر زندگی کے سامان اور زندگی کا سفر اگر چلتا رہا تو پھر وہ شب جمعہ آئے گی. پر یہ نہیں آئے گی اس وقت ہم بڑھاپے میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، پتہ نہیں زندگی میں ہوں گے تو اسی کیفیت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ شب جمعہ آخری شب جمعہ ہے. یہ آج کی رات آخری رات ہے. یہ آج کی رات آخری رات ہے. یہ لمحے آخری، یہ رات آخری، یہ دن آخری ہے. لوٹ لیں آخری دنوں کے آخری ایام میں. یہ پھر لمحات نہیں ملیں گے. یہ زندگی کا پھر سفر بس کٹ گیا. آج کتنے روزے پورے ہوئے؟ 24 روزے پورے ہوئے. بس یہ سفر کٹ گیا. اس کے بعد پتہ نہیں آپ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. پچھلے رمضان میں جتنے تھے اس رمضان میں پھر اکٹھے نہ ہو سکے. کسی کو موت لے گئی، کہیں کو جدائیاں لے گئی،
پتہ نہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن میرا ایک وجدان ہے، اس کی رحمت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، میری کوئی پیشین گوئی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ایسے جنت میں اکٹھا ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیر۔ وہ بڑا کریم، بہت کریم۔ میں اس کو رحیم نہیں کہہ رہا، میں اس کو کریم کہہ رہا ہوں۔ رحیم اور بن جاتا ہے، کریم اور ہوتا ہے۔ وہ بہت کریم ہے، اور اس کی کرم اور اس کی عطائیں، اس کی شفقت اور اس کی رضا اور اس کا فضل بے بہا بے بہا۔ اپنے سفر کو جاری رکھیں، اپنی قربانی، اپنا مجاہدہ، اپنے لمحات جو رب نے دیے ہیں اس کو قیمتی بنائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آخری سانسیں اور آخری ساعتیں ہیں رمضان کی، کہیں منہ سے کسی شکوہ نہ نکل جائے، منہ سے شکایت نہ نکل جائے، اعتراض کا کوئی پہلو نہ نکل جائے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی درس پہ یا بول پہ یا کھانے پہ یا اٹھنے پہ یا بیٹھنے پہ، یا کسی سے اگر شکایت ہو تو اس پہ۔ زندگی کے لمحات شاید آخر ہوں، لیکن رمضان کے لمحات تو آخر ہے۔ بہت کمائی کر لی ہے، بڑے بڑے تندرست، بڑے بڑے تندرست، اس رمضان میں، گرمی اور حبس کے اس رمضان میں شرطیں ہار گئے، شرطیں ہار گئے، بازیاں ہار گئے، نہ جیت سکے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ جیت گئے انشاءاللہ، اس کی شان اور قائمی کی وجہ سے آپ کو مبارک ہو، آپ جیت گئے کہ آپ نے اس گرمی میں، اس حبس میں، اس طوفان میں، جہاں ہر بندہ کوئی نہ کوئی سہولت مانگ کے ایک طرف ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے پیچس ہے، کوئی کہتا ہے مجھے پیاس ہے، کوئی کہتا ہے میں ہیپیٹائٹس کا، کوئی کہتا ہے میں شوگر کا، کوئی کہتا ہے میں بلڈ پریشر کا، کوئی کہتا ہے میری جاب ایسی ہے، کوئی کہتا ہے میرا کام ایسا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بہت بڑی بازی آپ جیت گئے، اور ایک بہت بڑی منزل آپ پا گئے، اور اس منزل پہ اللہ نے آپ کو پہنچا دیا۔ اس منزل پہ سدا سدا اپنی محبتیں، سدا اللہ کا تعلق قائم رکھیے گا۔ آج کی رات ہم 2 نفل پڑھیں گے۔ آپ کو علم ہے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، اس کو میں پھر دہرا دیتا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں۔ آج کی رات ہم ابھی بیٹھ کے ایک اور عمل بھی کریں گے، کیوں جی کریں گے، وہ بھی میں دہرا دیتا ہوں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 11 بار ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ 11 بار ہے۔ چھوٹے سے نفل ہیں لیکن دیدار مصطفیٰ کے لیے بہت حیرت انگیز ہیں، اور اگر ہر شب جمعہ میں اس کو جاری رکھیں گے تو زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ زندگی میں سدا برکتیں، راحتیں، میرے مدینے والے کا فیض، میرے مدینے والے کی محبتیں اور میرے مدینے والی کی توجہات اور چاہتیں زندگی میں شامل رہیں گی۔ ہر قدم پہ کامیابی آپ کا ساتھ دے گی، ہر قدم پہ ناکامیاں آپ سے دور رہیں گی، اور ہر قدم میں عزتیں اور راحتیں اور عظمتیں اور کامیابیاں آپ کو تلاش کریں گے۔ ان نفل کو زندگی بھر نہ چھوڑیے گا، زندگی بھر نہ چھوڑیے گا۔ یہ میری طرف سے آپ کو درخواست بھی ہے، اجازت بھی ہے، اور اگر کسی سے میرا پیار اور عشق زیادہ ہے تو ان کو حکم بھی ہے۔ یہ نفل مختصر لیکن ان میں تاثیر بہت ہے۔ ایک چھوٹا سا نقطہ بتاتا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ جس نفل سے دیدار مصطفیٰ کی اتنی بڑی دولت مل جاتی ہے، دنیا کی دولتیں کیا اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہیں؟ سوچے تو صحیح۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں،
گاتا ہے جس کو بلبلے بستان مصطفیٰ، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ۔ جس عمل سے آخرت کی دولت اور میرے مدینے والے کا اتنا بڑا مبارک دیدار جس عمل سے نصیب ہوگا، سوچے تو صحیح، اس عمل سے دنیا کی دولت نہیں مل سکتی، دنیا کی نعمتیں نہیں مل سکتی، دنیا کی چیزیں نہیں مل سکتی، اور دنیا کی یہ بے حیثیت چیزیں کپڑے کے نام پہ، کھانے کے نام پہ، ضروریات کے نام پہ، رہائش کے نام پہ نہیں مل سکتی، سواری کے نام پہ نہیں مل سکتی۔ میں اپنے اندر کے وجدان سے عرض کر رہا ہوں، یہ چھوٹا سا عمل اتنا مبارک عمل ہے کہ اگر ان نوافل کو پڑھتے رہیں گے اللہ دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرماتا رہے گا۔ ہر شب جمعہ کے نفل ہیں، بس عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد اس کو 2 رکعت پڑھ لیا کریں، اسی ترتیب سے 11 بار آیت الکرسی، 11 بار سورۃ اخلاص، اور انشاءاللہ سدا دیدار مصطفیٰ کی نیت سے پڑھیں۔ اور اگر دنیا میں دیدار مصطفیٰ عطا بھی نہ ہوا تو ایک خوشخبری بھی سن لیجئے، اللہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے پانے کے لیے محنت کی تھی، حج پانے کے لیے محنت کی، حج میں نہ جا سکے، قرآن پانے کے لیے محنت کی، قرآن پورا نہ کر سکے، کوئی نیکی پانے کی محنت کی تھی دنیا میں، جنہوں نے کوئی بھی کی تھی، اللہ پاک جل شان ہو اور میں حاجی کے لیے قیامت تک ایک فرشتہ اس کی طرف سے مقرر کریں گے، وہ اس کی طرف سے حج کرے گا، اور قیامت کے دن اس کو مقبول حاجیوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور جو قرآن پاک پڑھتا رہا پورا نہ کر سکا، اللہ قیامت کے دن اسے قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ، حفاظ اور قاریوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ اور یہی حال ہے جو دیدار مصطفیٰ کو ساری عمر چاہتا رہا اور محنت کرتا رہا، اور اگر اللہ کی منشا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کو قیامت میں بہت ہی زیادہ دیدار کروانے ہیں، تو پھر وہ پریشان نہ ہو، اسے قیامت کے دن وہ دیدار کی محفلیں ملیں گی کہ سدا میرے مدینے والے کے گھر کے ساتھ گھر مل جائے گا۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ ایک ہے کہ صرف جلوہ، ایک ہے گھر کے ساتھ گھر مل جائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کریم قدرت رکھتا ہے، اور بعض اوقات ہماری فریادوں کو اور ہمارے تخیلات کو اور ہمارے خیالوں کو وجود دے دیتا ہے، ہمارے مشروع کو وجود دے دیتا ہے۔ ان نفل کو نہ چھوڑیے گا، اس نفل کو نہ چھوڑیے گا، اور شب جمعہ کی سدا قدردانی کیجیے گا۔ یہ آخری شب جمعہ ہے، آخری شب جمعہ میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور میری باتوں کو غور سے سنیے بھی اور سمجھے گا بھی صحیح، کہ شب جمعہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا۔ کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، زندگی کی کوئی بھی ناممکن سے ناممکن کوئی تکلیف ہو، اس کا تعلق عرش سے ہو یا فرش سے ہو، زمین سے ہو یا آسمان سے ہو، خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، شب جمعہ کا انتظار کیجیے۔ اور عام دنوں میں بھی اعمال کرنے ہیں، عام دنوں میں بھی زندگی کو بہت بہترین گزارنا ہے، لیکن شب جمعہ کو ضائع نہیں کرنا، اس لیے کہہ رہا ہوں شب جمعہ کا انتظار کیجیے گا۔ اور شب جمعہ کی کسی بھی پہر میں، پہلے پہر میں یا آخری پہر میں، جو آپ کو میسر ہو، پہلا پہر ہو یا آخری پہر، جو میسر ہو، اس پہر میں اللہ کے سامنے 2 نفل ضرور پڑھ، 2 نفل ہی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، 6 نفل نہ پڑھیں، 12 نہ پڑھیں، 2 ہی پڑھ لیں، لیکن 2 پڑھیں ایسے جو دھیان والے ہوں اور توجہ والے ہوں اور یقین والے ہوں، اور بھکاری بن کے اور سائل بن کے اور محتاج بن کے اور منگتا بن کے 2 نفل ایسے پڑھ لیا کریں۔ یہی 2 نفل کون سے بلا؟ آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد۔ اور جن اللہ والوں کو آیت الکرسی نہیں آتی یا اٹکتی ہے، وہ زندگی کی بڑی کامیابیاں پانے کے لیے آیت الکرسی کو یاد کریں،
آیت الکرسی ایسی چیز ہے جو یاد کرنے کے قابل ہے. اور ایک اور چیز میں آپ سے عرض کروں گا. اس دفعہ رمضان کی 13, 14 اور 15 میں آپ حضرات نے رات کو سورۃ فاتحہ پڑھی. کن حضرات نے پڑھی؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ بہت زیادہ. اللہ قبول فرمائے. اللہم تقبل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. زندگی میں ان 3 راتوں کو کبھی ضائع نہ کریں. اگر موقع ملے ساری رات کا نہیں مل سکتا بالفرض. میں ایک رعایتی پیکج دے رہا ہوں کہ صبح رزق حلال کمانے کے لیے جانا ہے، اور اگر میں ساری رات جاگتا ہوں تو رزق حلال میں کوتاہی ہوتی ہے، تو رات کا کچھ حصہ کر لیں، رات کے کچھ لمحے کر لیں، رات کی کچھ ساعتیں کر لیں، رات کے کچھ اوقات کر لیں، لیکن ان ساعتوں کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا. یہ 13 اور 14 کی ساعتیں، 13, 14 اور 15 کی ساعتیں بہت مبارک ساعتیں ہیں اور بہت بہت مقبول ساعتیں ہیں. اس میں رزق بڑھتا ہے، اس میں عزت ملتی ہے، اس میں نسلوں کے لیے خیریں ملتی ہیں، عافیتیں ملتی ہیں اور برکتیں ملتی ہیں. اس میں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اس میں راحتیں نصیب ہوتی ہیں، اس میں دل کی دنیا بدلتی ہے، ایمان کی شمع ملتی ہے اور ولایت کے پروانے ملتے ہیں، اور نسلوں کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے. یہ 3 راتیں ہیں، 13, 14 اور 15 کی، اور ایک رات میں نے جو بیان کی ہے شب جمعہ کی. کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے ابھی دن ایک رات آنے والی ہے، لیلۃ الجائزہ کی رات. یہ رات بہت قیمتی ہے، خیال کیجئے گا. عید کی رات، جس کی صبح عید ہوگی، وہ عید کی رات. انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ میں بالکل اب فری ہو گیا ہوں، ریلیکس ہو گیا ہوں، اور اسی فری ہونے میں شیطان اس کو کچھ زیادہ فری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عجیب و غریب منصوبے اور موبائل پہ عجیب و غریب میسج اور دوستوں کے عجیب و غریب فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں کیا حال ہے، کیا پروگرام ہے. اس نے کہا میں تو تسبیح کھانے گیا ہوا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کہاں کہتا ہوں تسبیح کھانے گیا ہوا، ابھی تیری تسبیح اٹھانے کی عمر ہے، پاگل ہو گیا ہے. پھر اس کو دلیلیں دے گا. اور آج یاد رکھیے گا شیطان کے پاس اتنی مضبوط دلیلیں ہیں کہ ہم جیسے بندے بس ایک پل میں جو ہے موم ہو جائیں، پگھل جائیں. اتنی مضبوط اس کے پاس شیطانی دلیلیں ہیں، اور ان دلیلوں کے اوپر ایسے انداز سے جو ہے وہ ورق چاندی کے سونے کے چڑھاتا ہے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اس کے 70,000 تو نورانی داؤ ہیں. کون سے داؤ؟ ہاں 70,000 تو نورانی داؤ ہیں. ایسے انداز سے آپ پہ وار کرے گا، آپ کہیں گے بات تو ٹھیک کرتا ہے. اس لیلۃ الجائزہ کو ہم نے کیش کرنا ہے. سارے رمضان میں ساری رات لیلۃ الجائزہ میں نہیں جاگنا، نہیں جاگ سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن رات کا اول حصہ یا آخر حصہ، اول حصہ یا آخر حصہ، اس میں اللہ سے مانگنا خوب ہے، گڑ گڑانا خوب ہے کہ مولا رمضان میں جتنی کوتاہیاں ہوئی معاف کر دے. اور ایک بات اللہ سے ضرور کہنی ہے، اور رمضان سے بھی جاتے جاتے ایک پیغام دیتے ہوئے رمضان کو رخصت کرنا ہے. یہ ضرور کیجئے گا. رمضان کو اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ رمضان ہمارے لیے یا سفارشی بنے گا یا شکایتی بنے گا. اس رمضان کو کہنا رمضان ٹھیک ہے مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، میں اللہ سے بھی معذرت کرتا ہوں، پہلے اللہ سے معذرت کرتا ہوں، پھر میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں. اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، اللہ کے سامنے میری سفارش کرنا. اور رمضان جا کے سفارش کرتا ہے. ہمیں رمضان کو اللہ وجود دیتا ہے اور سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ پاک رمضان سے پوچھتے ہیں کہ حال سنا، میرے بندے نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. پھر رمضان بندے کی کارگزاری اور مکمل رپورٹ دیتا ہے، مکمل رپورٹ دیتا ہے. رمضان دیتا ہے کارگزاری اور مکمل رپورٹ دیتا ہے. رمضان ہمارا سفارشی بنے گا، انشاءاللہ بنے گا. اور اس کے لیے یہی ہے جو ابھی آخری ایام تھوڑے سے بچتے ہیں، آخری راتیں، آخری دن، آخری ساعتیں، آخری لمحے، آخری قدم،
جو تھوڑے سے بچتے ہیں ان آخری قدموں، آخری لمحوں، آخری ساعتوں میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اوقات کو قیمتی بنانا شروع کر دیں، اپنے لمحات کو قیمتی بنانا شروع کر دیں، اپنے موبائل سے راستے کاٹیں ایک طرف کر کے، اپنے لمحات کو قیمتی، گروپ ٹولیاں نہیں، اپنے لمحات کو قیمتی اور اپنے پل پل، اپنی ساتھ کو قیمتی بنانا ہے۔ ہم یہاں لاہور میں انارکلی کے لیے اور شاہی قلعے کے لیے نہیں آئے، ہم لاہور میں پرانے مغلیہ دور کے جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں دیواریں اور مقبرے، ان کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں کوئی پھرنے پھرانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنے آپ کو تسبیح خانے میں اس پنجرے کے قیدی کی طرح جو اپنے آپ کو قیدی کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں قیدی تو نہیں ہوں پر عشق کا قیدی ہوں، عشق کا قیدی ہوں۔ حضرت منصور بن حلاج سے کئی کرامتیں ظاہر ہوئی، ایک کرامت یہ بھی ظاہر ہوئی، ان کو پہلے گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد کئی دن جیل میں رہے، اور جس کے بعد کہنے لگے اب دل اکتا گیا ہے، اب ہم جاتے ہیں، اور ان کو جو زنجیریں باندھی ہوئی تھی ایک پل میں ٹوٹ گئی، اور زنجیریں ایک پل میں ٹوٹ گئی اور وہ نکل گئے، اور جیل والا بیچارہ پریشان کہ میں نے تو قیدی پیش کرنا ہے، وہ مجھ سے قیدی مانگیں گے، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا۔ دو تین واقعات میں نے یہ پڑھے ہیں، اور دو تین واقعات میں ایک چیز متواتر ملی ہے مجھے۔ ایک تو سعید بن المسیب کا واقعہ، سعید بن المسیب یہ جلیل قدر تابعی تھے، مسجد نبوی کو زندہ کرنے والے، یعنی مسجد نبوی کے اعمال زندہ کرنے والے اور مسجد نبوی کو رونق دینے والے یہ انوکھے اللہ کے بندے تھے، سعید بن المسیب۔ اور ایک آتا ہے ان کے بارے میں واقعہ، جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ منصور نہیں ہے تو وہ پریشان ہوا اور اس نے اس کو پکڑا کہ ہم قیدی دے۔ اس نے جی میرے سامنے وہ کھڑے تھے اور میرے سامنے ایک پل میں کہنے لگے بس اب جی اکتا گیا ہے، جی بھر گیا ہے، اب چلتے ہیں، اور ایک پل میں پھر غائب ہو گئے، ایک پل میں۔ تو وہاں ایک درویش کھڑے تھے، پوچھنے لگے تجھے یاد ہے کہ وہ کچھ کر رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے؟ ہاں مجھے یاد آیا، وہ اس وقت سورۃ توبہ کی آخری دو آیت پڑھ رہے تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، یہ آیت پڑھ رہے، اور بس یہ آیت پڑھی اور گم ہو گئے۔ وہ تو اپنے آپ کو جو پیش کیا تھا نا، وہ تو اپنے آپ کو پیش کیا تھا، وہ اس بات پہ پیش کیا تھا کہ ہمارے رازوں کا تو نے ہمارے رازوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اب دو میں سے ایک راستہ چن، یا دنیا والوں کی سزا چن لے، یا ہم اپنی محبت اور ولایت کا لباس تو سے چھینتے ہیں، اپنے عشق کا جو لباس، اپنی قربت کا جو لباس، اپنے راز و نیاز کا جو تجھے ہم نے ایک موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ ہم تجھ سے چھین لیں گے۔ اب دو راستے ہیں، یا دنیا والوں کی سزا لے، وہ تجھے جلائیں، پتھر ماریں، وہ تجھے قتل کریں، وہ سزا سہ لے، یا یہ لے لیں۔ زکریا علیہ السلام جب درخت کے اندر تھے، اوپر سے آرا چلا تو اللہ پاک نے فرمایا زکریا اب اگر اف کی تو پھر تو میرا نہیں ہے، میں نبوت تجھ سے چھین لوں گا۔ بس اب تسلیم و رضا ہے، اور آرا چل گیا اور دو ٹکڑے میں ہو گئے۔ زندگی ایسے گزارنی ہے، ہمیشہ شب جمعہ کی قدر کرنی ہے، ہمیشہ شب جمعہ کی قدر کرنی ہے، اور ہمیشہ ان 3 راتوں میں اگر موقع ملے تو رات کا کچھ حصہ، ورنہ ساری رات
आपकी नस्लों के मुकद्दर नसीब जाग उठेंगे जो इन 4 रातों की कदर करेगा। क्यों? बाज रातें ऐसी हैं जिसके बाद, जैसे लैलतुल कदर की रात ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया जो इस रात में जागेगा। और आप एक और लिहाज से भी खुशकिस्मत हैं, अगर पहले लैलतुल कदर थी या आज है या आइंदा होगी, आपने लैलतुल कदर को पा लिया, तरावी के नाम पे आपने लैलतुल कदर में एक लंबा क़याम कर लिया। क्यों जी? शब कदर मगरिब से शुरू होती है, याद रखिएगा, और फजर तक रहती है। तो आप तो मगरिब से लेकर फजर तक अमाल ही अमाल में लगे रहे, तरावीह पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी, या अल्लाह से दुआएं मांगी, तो ये उसी का हिस्सा है। आप एक बहुत खुशकिस्मत है, बहुत खुशकिस्मत है। इन 4 रातों की सदा कदर कीजिएगा। और लैलतुल जायजा की जो रात, ईद की रात आ रही, ये रात बहुत अहम रात है और ये फैसलों की रात है और ये शिकायत की रात नहीं, सिफारिश की रात है। इस रात में अल्लाह के खजानों से पाना है और अल्लाह को मनाना है, पल पल में गफलत नहीं करनी। और अगर कोई गफलत का सामान, गफलत का नजारा, गफलत की कोई मंजर सामने आए तो एक पल में दहल जाना है कि मेरे पास बहुत बड़ा खजाना तस्बीह खाने का है, मेरे पास बहुत बड़ा खजाना रोजों के नाम पे, तस्बीह के नाम पे, तिलावत के नाम पे, अल्लाह वाली मजालिस के नाम पे मेरे पास बहुत बड़ा खजाना है। ये जालिम मेरे खजाने को छीन के सारा कुछ बराबर सराबर करके मुझसे हर चीज छीने और जाय करने आया है कि इंशाअल्लाह मैं तुझे अपना खजाना नहीं दूंगा। अल्लाह तू मुझे बचा ले, मैं अपनी पूरी मेहनत से अपने सारे खजाने को बचाऊंगा। अल्लाह तो मुझे बचा ले। इस बात की हमेशा कोशिश करनी है। तस्बीह खाने की जिंदगी हमें एहतियात की जिंदगी पे लाए। हजरत मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, उनके साथ शागिर्द बैठे थे, तो शागिर्दों से शेख ने पूछा, ये बताओ इल्म किसे कहते हैं, इल्म किसे कहते हैं? तो किसी ने कहा मालूमात, तो किसी ने कहा नॉलेज, किसी ने क्या कहा। अब सुने इल्म की तारीफ अजीबोगरीब और उसका रिजल्ट भी अजीबोगरीब। फरमाया इल्म कहते हैं इस्तेरार को, बेचैनी को, बेकरारी को। और फिर मिसाल दी, जैसे कोई बंदा सफेद लिबास में जा रहा और सामने से कोई चीज ऐसी है कि उस पर छींटे पड़ सकते हैं और वो दूर से अपने कपड़े समेटना शुरू कर देता है, नहीं कर देता, और कपड़े समेटने का एक अंदर निजाम बनना शुरू हो जाता है, प्रोग्राम बनना शुरू हो जाता है। ये गाड़ी आ रही, इसका व्हील यहां आएगा, मोटरसाइकिल आ रहा, साइकिल आ रहा, या ये जानवर आ रहा और कपड़े अपने अगर जिस्म को इसने छिड़का तो ये मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। पहले से निजाम बनाना शुरू कर देता है। इल्म कहते हैं बेकली, बेकरारी को, पहले से गुनाहों से बचने और नेकियों के ज़ाय करने का प्रोग्राम बनाता है, ज़ाय करने से बचने का प्रोग्राम बनाता है कि या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सारा कुछ मुझसे छिन न जाए। आप बहुत मालदार हैं, इसलिए तो हमने आपको कहते हैं कि अंदर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप मालदार कोशिश करता है। बड़े बड़े गेट होते हैं मालदारों के, और मालदार बड़ी हवेलियों में रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी हवेली, आप देखा नहीं, इतने बड़े बड़े गेट हैं जिसमें ट्रक अंदर आ जाते हैं। ये आपको हमने हवेली में रखा हुआ है, बड़े बड़े गेट लोहे के लगाए हुए हैं। अच्छा, पहरे वाले लाठियां लेके खड़े हुए हैं, कहीं खबीस शैतान आके आपको लूटना चाहे। मालदार हैं आप बहुत ज्यादा, आप सरमाएदार हैं, आप मालदार हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बाहर ना जाएं, कहीं लूटे ना जाएं। 2 माइयां कर रही थी, आप तवाफ कर रहे थे साथ, तवाफ करते करते वो शॉपिंग की बातें कर रही थी, क्योंकि हज पे जाने से पहले एक पूरी लिस्ट बनती है कि ये खरीदना है, ये खरीदना है। वही चाइना का माल जो वहां जाता है वो यहीं आता है, वहां भी गारंटी यही है, यहां भी गारंटी यही। वो एक बंदा चाइना की माई से ना शादी कराया, माई मर गई, उसने कहा चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं है। माई मर गई बेचारी,
قضا تھی. اس نے کہا چائنا کے مال کی کوئی گارنٹی نہیں. تو لسٹ تھی اس کے پاس, ہوتی ہے لسٹ ہوتی ہے. اس نے کہا کہ میں نے تو کپڑا اس بھاؤ خریدا, اتنے ریال کا. اس نے کہا میں نے اتنے لا کے, کہنا ہاں نہیں پہنا میں تو لٹی گئی. یہ لفظ دوران طواف سنا, ہاں نہیں پہنا میں تو لٹی گئی. یہ طواف ہو رہا اور شاپنگ ہو رہی. میں نے خود ایک چیز تو آنکھوں سے دیکھی, ایک بندہ کھجوریں بانٹ رہا تھا. جہاں ویٹ ہوتا ہے نا وہاں قیامت کا نظام ہوتا ہے. اور میں نے پوچھا کھجوریں بانٹ رہا کہ آپ لے لیں جی, برکت والی مدینے کی کھجور. میں لے لیں بسم اللہ. میں کیوں بانٹ رہے, کہہ رہے وزن زیادہ ہو گیا تھا. تو انہوں نے فی کے جی کہا کہ اتنا, اور اس میں کچھ بہت سی چیزیں تھیں, کمبل بھی تھے, اور اس میں جو ہے پتہ نہیں کیا کچھ تھا. لہذا چونکہ ویٹ زیادہ ہو گیا تھا, انہوں نے کہا جی اتنا کے جی لگے گا یا وزن کم کریں. تو چونکہ کھجورے, میں نے کہا چلو لوگوں کو بانٹ دو. ہمارے ایک لالا عبید ہے, وہ ویسٹ پہ ہوتا ہے, تو ایک پاؤں ادھر رکھتا ہے ایک پاؤں ادھر رکھتا ہے. تو پھر بڑا مزاحیہ آدمی ہے, کبھی کبھی یہاں بھی آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حاج صاحب کو, حاج صاحب السلام علیکم, کوئی کھجور کوئی زمزم. تو پھر خود ہی کہتا ہے واللہ, خود ہی کہتا ہے واللہ, بس وہ اتنے کمبل, اتنے کریب, اتنے وی سی آر, اس دور میں وی سی آر ہوتا تھا, اتنی یہ چیزیں اتنی یہ چیزیں, واللہ پھر وزن زیادہ ہو گیا, کھجور زمزم وہی رہ گئے. زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے ہوئے اپنے سفر کا اختتام کرنا ہے, اور تسبیح خانی کے ساتھ جو اللہ پاک نے تعلق نصیب کیا ہے اس کے ایک ایک لمحے کو یاد رکھنا ہے. اچھی بات ہے. ہم نے کل رات ٹیمیں بھیجی ہیں لاہور میں, جہاں جہاں, میں نام نہیں لیتا, جہاں جہاں اعتکاف ہو رہا, کہیں مجمع زیادہ کہیں تھوڑا, ٹیمیں بھیجی ہیں. اب آپ دو دو بھیجے ہیں, وہاں کا سارا سروے کر کے آئے ہیں, اور وہاں کی فائلیں بنا کے انہوں نے دی ہیں کہ وہ یہ نظام یہ نظام یہ نظام یہ نظام. ساری باتیں دیکھ کے میرے جتنے احباب بیٹھے تھے سب نے تسلیم کیا ہے جو تربیت کا نظام اور تزکیے کا نظام اور تقوی کا نظام اور سیکھنے سکھانے کا نظام اور سننے سنانے کا نظام اور پانے کا نظام یہاں ہے وہ کہیں نہیں ہے. عمارتیں بہت اونچی, ہم سے زیادہ اچھے سارے, شاید کولنگ وہاں بہت اچھی ہے, یہاں تو کوئی کولنگ ہے ہی نہیں نا, وہاں تو جسم سے کولنگ نکل رہی ہے اپنی, وہ اچھی. پھر میرے جی میں آیا کہ میں نے کہا یہاں کولنگ کا نظام بناؤ, تو میں نے اس کا سروے کروایا صبح. تو 24 گھنٹے کے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ایسے چلر دیں گے اور ایسے یونٹ دیں گے جس کے پیچھے بڑا جو ہے وہ جنریٹر ہوگا, بڑا نظام ہوگا, وہ آپ کے ان 3 حالوں کو بہترین ٹھنڈا کر دے گا. بس صرف 24 گھنٹے کے آپ کے ساتھ رعایت ہے, 1,30,000 لگیں گے. ہر 24 گھنٹے کے بعد 1,30,000 ہر 24. وہ بھی آپ کے ساتھ اس لیے رعایت ہے کہ ہم مسجدوں کو اور یہ خانقاہوں کو اور درباروں کو اور ایسی روحانی جگہوں کو ہم رعایت دیتے ہیں. ہمارے جو ہے یہاں رمضان بازار میں وہ کہنے لگے لاہور میں چلر چل رہے ہیں, لاہور کی رمضان بازاروں میں وقت کے بادشاہ نے جو ہے وہاں لگوائے ہیں چلر, بڑی بڑی ٹھنڈک کا نظام, اور وہاں چل رہے ہیں. وہاں جتنے بندے آ جائیں کوئی حبس نہیں ہوتی, کوئی حبس سے بے جان نہیں ہوتی. بس زیادہ خرچہ نہیں ہے, زیادہ خرچہ نہیں. ہمارے علامہ صاحب تھے, وہ بھاولپور گلوا میں گئے تو وہاں کہنے لگے فقیروں بس زیادہ خرچہ نہیں کرنا, 3 مرغیاں, 5 زردے کی پلیٹیں, 2 حلوے کی پلیٹیں, تھوڑی سی ایسے پتیلی بریانی کی, 5-6 پراٹھے, تھوڑا سا مکھن, زیادہ خرچہ نہیں کرنا, بس احتیاط کے ساتھ چلانا. زیادہ خرچہ نہیں کرنا, بڑی احتیاط کے ساتھ ایسے پکانا. اور نالائق, وہ اکثر ایسے کہتے ہیں اور نالائق, بس زیادہ خرچہ نہیں کرنا,
بس ایسے تھوڑا سا پکا کے لانا ہے. میں بوڑھا آدمی ہوں، زیادہ نہیں کھا سکتا. اور ہم نے حساب لگایا عطر کی شیشیوں کا کہ اگر 1500 ہو تو 3,60,000 بنتے ہیں. میں نے کہا بھی پھر میں چندے کا نظام شروع کرتا ہوں. ایک مشورہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ سال اللہ پاک توفیق دے گا تو انشاءاللہ ہم سارا اس کو کولنگ کا نظام کریں گے. ٹھنڈک کے بڑے بڑے یونٹ لگائیں گے. یہ اللہ سے مانگا ہے اور یہ اللہ سے عرض کیا ہے. اور اس کے اوپر ایک فلور اور ڈالیں گے. تسبیح خانے کے اوپر ایک فلور اونچی چھت کا اور ڈالنے کا مشورہ ہوا ہے. اور میں اللہ سے مانگتا رہا، عرض کرتا رہا، سوچتا رہا تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا، ایک بات دل میں ڈالی کہ میرے پاس پوری دنیا اللہ کے فضل سے اس وقت پورا ورلڈ لائیو میری باتیں یہ سن رہا، ٹوٹی پھوٹی باتیں جو بھی ہیں، اور پورے ورلڈ کو اس موبائل والے پہ غصہ بھی آ رہا ہوگا، لیکن ہم نے درگزر کرنا ہے. اور سارے اپنا جتنے بھی دنیا میں چاہنے والے ہیں وہ خدمت ہمیشہ مانگتے ہیں مجھ سے. کوئی خدمت کا ہمیں یہاں موقع دیں، کوئی خرچ کرنے کا موقع دیں، کوئی لگانے کا موقع دیں، لیکن ہمیشہ ان کو خدمت سے محروم رکھا. ہمیشہ. اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے. مال زیادہ ہوتا تو آپ کو چلر فوراً مل جاتا، مال زیادہ ہوتا تو بہت کچھ مل جاتا. لیکن میں ایک بات بتا دوں، اگر ہم ٹھنڈک کا نظام بنا دیں گے پھر یہاں سونا زیادہ ہوگا، اونگنا زیادہ ہوگا، ملنا کم ہوگا. یہ بتا دوں آپ کو. کیا یہ سچ ہے؟ اچھا، اب بھی آپ کو ایسی بات نہیں ہے کہ نیند نہیں کرتے. الحمدللہ. میں آج صبح بھی آیا، چارجنگ پہ لگے ہوئے سارے اللہ کے دوست ایسے چارجنگ پہ لگے ہوئے تھے نیچے بیسمنٹ میں. یہاں پھر وہ ساری بلڈنگ میں نے تسبیح خانے کی پچھلے جو تسبیح خانہ ہے وہاں ساری بلڈنگیں میں نے مہمانوں کی زیارت کی. میں یہاں زیارت کر کے گیا، آپ حضرات کی زیارت بھی کرتا رہا اور آپ پہ حفاظت کا دم بھی کیا. سب پہ حفاظت کا دم کیا. خواتین کی طرف نہیں گیا، ان کا تصور کر کے اللہ کا نام دم کر دیا، اور وہاں خواتین کی طرف میں نے دم فیکس کر دیا. یہاں جو ہے میں نے سارا جتنے بھی اللہ کی مخلوق چارجنگ پہ لگی ہوئی تھی ان سب کی ایک دو اٹھے بھی صحیح، اور انہوں نے دیکھا. کون اٹھے تھے؟ کوئی نے دیکھا تھا؟ اچھا آپ تھے. ہاں ایک تو آپ تھے. اور کون تھا؟ کوئی کہ ہاں آپ بھی تھے. یہ میں اپنی گواہیاں دے رہا ہوں. اور وہ یہ بندہ کھڑا تھا کہنے لگا میں ملوالی سے آیا ہوں، میرے پاس وہ نہیں ہے، بستر نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو تجھے نہیں جانتے، میں تجھے جانتا ہوں. ترجمہ کرتا ہے میں تجھے جانتا ہوں، تو بستر کیوں نہیں لے آیا؟ کہنے لگا میں احتیاطاً گھر بھول آیا. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو ٹھنڈک کا نظام سارا اور اوپر بلڈنگ بنانے کا نظام یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. پوری دنیا میں میرا یہ پیغام ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کہیں کہ یہ میرا 100 روپے جمع کر لو یا 1,00,000 روپے جمع کر لو، میں نہیں لوں گا. یہ میں پہلے بتا دوں. نہ میرے پاس یہ ترتیب ہے، نہ نذرانوں کی، نہ شکرانوں کی، نہ چندوں کی. یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے کرنا ہے. میں تھک گیا ہوں. اتنا نظام میرے ساتھی نے میرے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. بیچاروں کے ساتھ میں بعضوں کا ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتا ہوں. یہ مجھے کہتے ہیں اچھا دیوانہ ہے، کوئی بات نہیں ہے تو یار چلو کوئی نہیں بھر. یہ بیچارے معاف کرتے رہتے ہیں مجھے. تو آپ حضرات سے یہ نظام ہے کہ یہاں سارا کولنگ کا نظام اور تسبیح خانے کا ایک فلور اوپر. یہ جتنے بھی میرے تسبیح خانے سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا میں ہیں، یہ نظام میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے بنانا ہے، اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، آپ نے سجانا ہے. کیسے کرتے ہیں آپ جانے، آپ کا کام جانے. جیسے کہتے ہیں نا اللہم اکفنا بما شئت بمن شئت وکیف شئت، مولا تو جیسے کرے گا، کیسے کرے گا، کس طرح کرے گا، مجھے تو کر کے دے دے، بس ختم. اللہم اکفنا بما شئت بمن شئت وکیف شئت. بس یہ آپ جانے، آپ کا کام جانے. میں چاہتا ہوں کہ ہر جمعرات کو درس میں یہاں کولنگ کا نظام ہو. اور مجمع بڑھ گیا ہے بہت زیادہ.
میں چاہتا ہوں کہ ایک فلور اس بلڈنگ کے اوپر ہو، ایک فلور ہو اوپر، اور ایک سائڈ پہ لفٹ ہو جس سے معذورین اوپر جا سکیں، لنگر خانہ اوپر چلا جائے۔ اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں گا اس کے بعد، آج رات ہم ایک عمل کرنے والے ہیں، مبارک رات ہے۔ میں نے ہر تاک راتوں کا پیکج آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ اس لیے آپ یہاں آئے ہیں تو کچھ ایسا پا کے جائیں، ایسا حاصل کر کے جائیں، زندگی کوئی ایسی برکتیں لے کے جائیں کہ آپ زمانے کو بانٹیں اور زمانے کے لیے برکتیں اور آسانیاں بنائیں۔ آپ کوئی ایسا پا کے جائیں، کوئی ایسا حاصل کر کے جائیں، اور یقین جانیے یہ جو قدم قدم پہ عمل ہے، کل ہم جمعے کے بعد ایک مبارک عمل کرنے والے ہیں، یاد ہے کیا؟ ہاں جی، کارڈ چھپ گئے، ٹھیک ہے، کارڈ چھپ گئے ہیں، وہ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ اور آج صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے آپ کو ایک برکت بھی تقسیم ہوگی، دم والا پانی اور دم والا تیل۔ اس لیے ہم فجر، ویسے میں نے ابھی اعلان نہیں کرنا تھا، انہوں نے مجھے کہا اعلان نہ کرنا، اب میں بھی ہوں کچا آدمی ہوں، کیونکہ لاہوری یہ بیٹھے ہیں جو عشاء کو آتے ہیں فجر کو نہیں آتے، بعض میرے قریب رہتے ہیں جیوار میں، بالکل سامنے رہتے ہیں، اور حضرت کو ہاتھ ہی بڑا ملاتے ہیں اور ان کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے۔ تو ہم یہاں لاہوری آتے ہیں، صبح نہیں آتے، صبح وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ جس وقت سورۃ یاسین پڑھ رہے ہوتے ہیں، چپ کر کے ایک دم والا پانی کی بوتل اور دم والے تیل کی بوتل سب کو دینی ہے انشاءاللہ۔ ایک تو صبح یہ تقسیم ہوگی، اس کو بڑھاتے رہیں گے، یہ تیل اپنے کھانے پینے میں بھی، لگانے میں بھی، اور یہ پانی اپنے گھر کے آٹا گوندنے میں، دودھ میں پانی یعنی چائے بنانے یا جس کی ضروریات ہیں، اس کو پانی کو استعمال کریں، بے قدری نہ ہو۔ اور تیل بدن کے ملنے کے لیے، پورے بدن پہ ملنے کے لیے بھی، بھووں پہ لگانے کے لیے، کانوں پہ لگانے کے لیے، گھر کا گھی ہے، ڈالڈا ہے، دیسی ہے، کوکنگ آئل ہے، اس میں قطرہ ڈال دیں، بڑھاتے رہیں۔ بہت عجیب و غریب چیز ہے، اور اس کی طاقت اور تاثیر کو بڑھانے کے لیے روزانہ 40 بار سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، یا ہفتے کے بعد سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے اول آخر 3 بار درود پاک بسم اللہ کے ساتھ اس پہ دم ضرور کرتے رہیے گا۔ نہ بھی کریں تو اس کی تاثیر ہے، طاقت ہے۔ اچھا، ایک اور اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کرم کیا، اچانک مجھے یاد آیا، جس کین میں ہر سال دم ہوتا تھا وہ کین میرے گھر پڑی تھی، اچانک اللہ نے دل میں ڈالا، وہ کین میں نے دی ہے جس پہ ہر سال مسلسل دم ہو رہا ہے، یعنی وہ طاقتور ایٹم بم بنا ہوا ہے وہ، تو میں نے کہا کہ وہ بھی اس میں شامل کر دیں۔ الحمدللہ وہ بھی میرے احباب نے شامل کر دی ہے۔ ہر سال جو جس کین پہ کم دم ہوتا ہے کہ اسے میں حفاظت سے اپنے گھر میں محفوظ رکھتا ہوں، وہ آپ حضرات کی حفاظت ہوتی ہے، وہ آپ کی امانتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کل جمعے کے بعد وہ مبارک عمل ہوگا، پینسل آپ کے پاس ہوگی، محمد الرسول اللہ احمد الرسول، کارڈ ملے گا، کارڈ میں 35 خانے بنے ہوئے ہیں، ہر خانے میں محمد الرسول اللہ اور احمد الرسول اللہ، یہ ہر خانے میں لکھنا ہے۔ ایک نہیں ہے کہ ایک خانے میں محمد الرسول اللہ لکھیں، دوسرے میں احمد الرسول اللہ لکھیں، ہر خانے میں محمد الرسول اللہ اور احمد الرسول اللہ، یہ سمجھ لیں ایک خانہ پر ہوا۔ اچھا، جو نہیں لکھ سکتے مجبوراً، آپ اگر لکھ دیتے ہیں تو ساتھ والے کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اسے بھی لکھ کے دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کارڈ میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ ہم نے چھپا ہوا کارڈ چھپوا لی ہے، میرے ہاتھ میں ہے، صبح انشاءاللہ آپ حضرات کو یہ بھی ساتھ کل ہم تقسیم کر دیں گے۔ کارڈ بڑا زبردست کارڈ بنا ہے، خوبصورت ہے، میں نے چھوٹا موٹا اس لیے بنایا ہے، کارڈ بھی ہے، اسے آپ لیمینیشن بھی کرا سکتے ہیں، لیمینیشن کرا کے اپنی تھیلی میں، اپنے بٹوے والٹ میں، اپنے پرس میں خواتین رکھ سکتی ہیں، انشاءاللہ یہ برکت والی چیز ہے۔ اور کل ہم ایک ذکر بھی کر رہے ہیں جمعے کے بعد، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، انوکھا ہے، اور یہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور یہ رزق کے لیے، مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے، مہمات کے لیے، زندگی کامیابیوں کے لیے، عزت وقار شان و شوکت کے لیے، اور حیرت انگیز کامیابیوں کے لیے یہ ذکر بہت مبارک اور مقبول ہے، جو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اب ہم نے اس وقت جو پڑھنا ہے،
اس وقت ابھی انشاءاللہ 10 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا دعا کے بعد. اس کے بعد ہم پڑھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو یا نصیر ہو. مشکل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث ہو. میں کھڑا تھا اس جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. سامنے منجنیق اب بھی بنی ہوئی ہے. وہ منجنیق کہتے ہیں ایک جھولا سا تھا. انہوں نے کیا کیا, اس جگہ پہ آگ جلائی. آگ بھی اتنی جلائی کہ یہ تسبیح خانے کا رقبہ بہت چھوٹا ہے. اس طرح کے 8-10 رقبے لے آئے, 8-10 جگہ لے آئے, تو اتنی آگ تھی. اور آگ اوپر پہاڑ ہے, نیچے وہ جگہ. اور قدرت کا نظام دیکھیں, جہاں آگ تھی اب وہاں جھیل ہے اور اتنی مچھلیاں ہیں. وہاں اللہ نے پانی, ٹھنڈا میٹھا پانی ہے اور اس میں ساری مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں اور بالکل سامنے مچھلیاں ہیں. وہاں دانا ملتا ہے 1-2 لیرے کا. ترکی ہے نا, عرفہ میں استنبول سے تقریباً 1.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے. وہاں دانا ملتا ہے. یوں دانا ڈالو اور مچھلیاں ایسی ہیں کہ آپ مچھلیوں کو ایسے ہاتھوں سے نا ایسے پکڑ کے باہر رکھ دو, اتنی مچھلیاں اور بالکل قریب. تو میں وہاں کھڑا تھا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام گئے تھے تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ حسبنا اللہ. کیا پڑھا تھا؟ یہ قرآن میں آئے ہیں. انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ کیا کہا؟ انہوں نے حسبنا اللہ پڑھا تھا. حسبنا اللہ و نعم ال. یہ حسبنا اللہ جو پڑھا تھا نا, بس اس حسبنا اللہ کی وجہ سے ساری آگ کو اللہ نے اپنے امر سے کہا بردم السلام, ٹھنڈی ہو جا, اتنی ٹھنڈی نہ ہو, سلامتی والی. یہ حسبنا اللہ جو لفظ ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس کے اندر انوکھی طاقت ہے اور انوکھی قوت ہے, بہت حیرت انگیز. اگر بندہ اس کو صرف 450 دفعہ پڑھ لے, کل تو ہم انشاءاللہ تعالی کل نہیں ابھی حسبنا اللہ جتنی دیر میں ہم کرتے ہیں تو 450 فی بندہ پڑھ ہی لے گا انشاءاللہ. اگر 450 دفعہ بندہ پڑھ لے, فرمایا کہ اس کو جو بھی دل میں مراد ہو یا مرادیں ہوں اور اس کی پوری نہیں ہوئی, تو بڑے بڑے واقعات ہیں محدثین کے, بڑے بڑے ہمارے اکابر نے اس پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے. فرمایا کہ اگر اس کی وہ چاہت, وہ خواہش یا اللہ کی وہ اس کی جو ہے تمنا پوری نہیں ہوئی, تو فرمایا وہ اپنے آپ کو سزا دے اور اپنے آپ کو وہ اپنی اصلاح کرے کہ اس کا یقین کمزور ہے, اس کا اللہ کی ذات پہ توکل کمزور ہے, یا پھر اللہ پاک اس کو اس سے بڑی کوئی نعمت دینا چاہتے ہیں, اس سے بڑی کوئی نعمت دینا چاہتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے نا, یا وارث ہو یا نصیر ہو, وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, یا وارث ہو یا نصیر ہو. فرمائے جو دنیا میں لاوارث ہو گیا ہو, جسے ماں باپ زمانہ چھوڑ گیا ہو, جسے شفا چھوڑ گئی ہو, جسے سکون چھوڑ گیا ہو, جسے راحت چھوڑ گئی ہو, جسے آرام چھوڑ گیا ہو, اور دنیا کا لاوارث ہو غربت, تنگدستی یا مشکلات مسائل میں, جب وہ بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے یا وارث ہو یا نصیر ہو, تو اللہ اس کا وارث بن کے, مددگار بن کے اس کے سامنے آ جاتا ہے. اور جس کا اللہ مددگار بن جائے, کائنات ساری کی ساری اسے دھوکہ دے دے, اسے چھوڑ دے, اسے ضائع کر دے, اسے اپنے سے نکال دے, میرا رب اس کو ہر حالت میں دے کے رہتا ہے. تو یہ لفظ اللہ پاک مجھے آپ کو دے رہے ہیں. اس لفظ کے بارے میں جو ہے آج ہم نے پڑھنا ہے. تو بولے کیا پڑھنا ہے؟ ہاں, اس لفظ کو ہم نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا وارثو, گڑ گڑا کے, بھکاری بن کے, محتاج بن کے, منگتا بن کے. انوکھی چیزیں ہیں, انوکھے تحفے ہیں, آپ خوش قسمت ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں نے بڑے سروے کروائے ہیں اور جب دیکھا ہے نا جو روحانی ترقی کامیابی, ہاں آپ کے پاس ٹھنڈک کا نظام نہیں ہے,
آپ کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں ہے، پر اندر ایئر کنڈیشن موجود ہے، اور یہاں سے جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم دعا کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے 10 منٹ کا وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس عمل کو شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرم یا اجود الاجود یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری سب سے بڑی ضرورت تو ہے مولا، تو آ جا اور تو مل جا، اور تیرے حبیب کی محبت اور عشق مل جائے۔ ہمیں دنیا کی ساری خیریں عافیتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہر ذلت اور رسوائی سے بچا، علت قلت اور ذلت سے بچا، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما۔ آج کی رات کی خیریں بہت زیادہ عطا فرما، آج کی رات کی برکتیں ان پردیسیوں کو عطا فرما، ان پردیسیوں کو عطا فرما، ان پردیسیوں کو عطا فرما۔ کبھی فرش پہ نہیں سوئے تھے، تیرے عشق کے لیے فرش میں سوئے ہیں مولا، تیری محبت میں چٹائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ سخی اماں بھی یاد آتی ہوگی، ساتھی بھی یاد آتے ہوں گے، بچے بھی یاد آتے ہوں گے۔ کبھی گھر کا کوئی مرغوب کھانا تھا، دل چاہتا ہوگا، آخر خواہشیں بھی تو نے لگائی ہیں مولا، دل میں تمنائیں تو نے ڈالی ہیں، یا تو پھر ہمیں فرشتہ بنا دیتا، یا پھر نے اگر خواہشیں ڈالی۔ یہ تیرے بندے، یہ تیرے بندے اور یہ تیری بندیاں سخی صرف تیرے نام کی خاطر، تیری محبت کی خاطر اور تیرے عشق کی خاطر، یہ تیرے بندے اور بندیاں تیری محبت اور عشق میں پڑے ہیں زمینوں پہ، اور اپنے آپ کو خاک کر دیا۔ اب مولا اس سے بڑی قربانی نہ لے، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اپنے بندوں کی دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بہتر کر دے، انہیں دنیا کی بھی رسوائیوں سے بچا دے اور آخرت کی بھی رسوائیوں سے بچا دے، اور دنیا کی بھی ذلتوں سے بچا دے اور آخرت کی بھی ذلتوں سے بچا دے، اور دنیا کی ساری علتوں سے بچا دے۔ اللہ ان کے رزق، مال، جان، عزت، آبرو میں ایسی برکتیں دے کہ ان کی قیامت کی نسلیں آباد و شاد رہے، آباد و شاد، آباد و شاد رہے، آباد و شاد رہے۔ جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے تسبیح خانی کی جس پہلو کی خدمت، انہیں تو اپنی شان کے مطابق خود جزائے خیر دے۔ میں تو مولا احسان فراموش ہوں، اور پھر میرے پاس کوئی پیمانہ بھی نہیں اور کچھ ہے بھی نہیں، اس لیے ان بندوں کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں، ان خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور مولا یہاں کے سارے نظام غیر سے کرا دے، یہاں کی ٹھنڈک کا نظام بھی، اوپر فلور کا نظام بھی، بس تو غیر سے اسباب بنا دے اور غیر سے ساری ترتیب چلا دے۔ اور میں خالی برتن ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی برتن ہوں۔ ابھی تک تو نے سوال سے بچایا ہوا ہے، سدا اپنے در کا منگتا بنا، سر کا اپنے در کا محتاج بنا، سدا اپنے در کا سوالی بنا، در در کا سوالی نہ بنا۔ الہی ان سب کو جزائے خیر دے، ان سب کو جزائے خیر دے۔ میرے دل میں ان کی قدر دانی عطا فرما۔ یہ تیرے مدینے والے کے مہمان، صحیح تیرے مہمان ہیں، میرے دل میں ان کی قدر دانی دے دے۔ اگر میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی بے قدری ہوئی ہو، میں ان کے سے بھی معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے بھی معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور میرے کسی ساتھی نے اگر ان کی بے قدری کی ہو، میں ان سے ساتھیوں کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے، تو معاف کر دے، رحم کر دے۔ بڑا قیمتی مجمع ہے، بہت قیمتی مجمع ہے، قربانی والا مجمع ہے، قربانی والا مجمع ہے۔ اللہ ان کو خالی نہ بھیج،
ان کی دنیا میں بھی عزت برکتیں دے، ان کی نسلوں میں بھی خیریں اور عافیتیں دے، ان کو کبھی خالی نہ بھیج۔ شب جمعہ ہے، جمعہ کی ساعتیں ہیں اور شب جمعہ کی برکتیں ہیں، ہمیں ساری خیریں اور ساری برکتیں اور سارے انوارات نصیب فرما اور محروم نہ فرما۔ اگر کوئی ہمارا گناہ سامنے آ گیا ہے اور ہماری قبولیت میں مولا وہ رکاوٹ ہے، ابھی سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم نے توبہ کی سارے کبائر اور صغائر سے، اللہ ہم نے توبہ کی اللہ سارے کبائر اور صغائر سے، سارے کہیں اللہ ہم نے توبہ کی، اللہ ہم نے توبہ کی، اللہ ہم نے توبہ کی، مولا ہم نے توبہ کی اور پکی توبہ کی مولا، اور پوری امت کی طرف سے توبہ کی، سارے انسانیت کی طرف سے توبہ کی، اللہ ہم نے سب کی طرف سے توبہ کی۔ اور اس کی وجہ سے اگر ہمارا کوئی رکاوٹ بن رہی، اس توبہ کی برکت سے ہماری دعاؤں کو عرشوں میں بلا لے اور عرشوں میں بلا لے اور فرشتوں کو گواہ بنا دے، مولا دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے، برکتیں بھی دے دے، عافیتیں بھی دے دے۔ مولا میرے آنسو اگر جھوٹے ہیں، ان مخلصین کی تو سچے ہیں، ان کی وجہ سے میرے بھی تلوا دے مولا۔ تو کریم ہے، 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 تو کریم، تو کریم۔ رحم کے دروازے، عطا کے دروازے، عفو کے دروازے کھول دے، ذلتوں کے اور بندشوں کے دروازے بند کر دے، مشکلات حل کر دے، خیروں کو مقدر کر دے، دلوں میں راحت اور سکون بھر دے، ساری انسانیت کے حال پہ فضل کر دے، میرے ملک کی سرحدوں اور بادشاہوں کی حفاظت کر دے، کچہریوں کی چھاونیوں کی حفاظت کر دے، ایوانوں کی عوام کی حفاظت کر دے، غریبوں امیروں فقیروں کی حفاظت کر دے، بہنوں بیٹیوں کی حفاظت کر دے، اور اے اللہ دھرتی کی حفاظت کر دے۔ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، اس شب جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ فرما، اور رمضان کو ہمارے لیے شکایتی نہیں بلکہ سفارشی بنا دے، اور ہماری جو کوتاہیاں ہوں معاف کر دے، تیری مہربانی معاف کر دے، تیری منتیں معاف کر دے۔ اگر نہیں کرے گا پھر آئیں گے، اور کہاں جائیں مولا؟ اگر کہیں جاتے ہیں تو پھر مشرک بنتے ہیں، پھر ہماری توحید پہ زد پڑتی ہے، پھر تیرے دروازے پہ آئیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمیں کریم کی تیری کریمی سے یہ یقین ہے کہ تو نے ہماری اب کی ساری دعائیں قبول کر لی، پہلے والی ساری دعائیں قبول کر لی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ساری دعائیں قبول کرتا ہی رہے گا، کرتا ہی رہے گا، کرتا ہی رہے گا، کرتا ہی رہے گا۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک۔ انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد آپ حضرات یہاں تشریف لائیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل شروع کرنے سے پہلے دل میں عمل کی عظمت ہو۔ جب عمل کی عظمت ہوگی، عمل کی قبولیت 100% ہوگی۔ عمل ہوا، اس کی عظمت نہ ہوئی اور اس کا یقین نہ ہوا تو اس عمل کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ تو عمل کرنے سے پہلے اس دل میں عظمت ہو، میں کس کا نام لے رہا، کیا کہہ رہا، اور اللہ سے باتیں کر رہا، اور کس کے سامنے اپنی فریادیں پیش کر رہا، اور میرا رب کتنا طاقتور ہے۔ عمل اور عمل کی عظمت ہو، پھر اللہ کے ہاں اس کی تاثیر نصیب ہوتی ہے۔ تو 3 دفعہ درود پاک پہلے پڑھ لیجئے، 3 دفعہ بعد میں پڑھیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارثو یا نصیرو، یہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارثو یا نصیرو، پڑھیں بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، 3 بار درود پاک پڑھیں۔
یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اپنے نام کو قبول فرما، اپنے نام کی محبتیں قبول فرما، اور اس اپنے نام کی تاثیر 100% عطا فرما، برکتوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ 100% تاثیر عطا فرما، رزق میں بھی، صحت میں بھی، جان میں بھی، زندگی میں بھی، نسلوں میں بھی عطا فرما، اور پوری امت میں عطا فرما، اور پوری انسانیت میں عطا فرما۔ اللہ اس اپنے نام کی برکت سے ایمان کو بڑھا دے اور ایمان کی حفاظت فرما دے، اور اے اللہ ایمان کو زیادہ کر دے اور سینے میں ایمان کو نور کی طرح بھر دے۔ اللہ اس عمل کی برکت سے ہماری دنیا کے بھی مسائل حل فرما، آخرت کے مسائل بھی حل فرما، اور دنیا کی بھی مشکلیں حل فرما اور آخرت کی مشکلیں حل فرما، اور دنیا آخرت کے ساری بندشیں دور فرما۔ اللہ بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے روزگار کو رزق دے دے۔ اے اللہ جس کو صحت نہیں اس کو صحت دے دے، بیماریاں دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے انہیں نیکی دے دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ گھروں کو بسا دے، زندگی کی الجھنیں دور کر دے، قیدیوں کی رہائی کر دے، بیماریوں سے بچا دے، صحت شفا عطا فرما دے، گناہوں سے بچا دے، اپنی خاص حفاظت اور رحمت بھیج دے، اور اپنا فضل متوجہ فرما، ساری انسانیت کے حال پہ رحم فرما، اور ساری انسانیت کے سارے کام بنا دے، دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رب۔